السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. خوش آمدید عبد الرحمان ہے. جی جی میرا نام عبد الرحمان ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. عبد الرحمان صاحب کیا پوچھیں گے الف لام میم میں آپ؟ جی میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میری 2 بیویاں ہیں, دونوں ایک گھر میں ایک جگہ رہتی ہے, ایک اوپر ایک نیچے. ماشاءاللہ. تو میری جو وائف ہے, پہلی وائف ہے, ان کے ساتھ میری شادی کو آج 27 سال ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. 27 سال کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کی آج تک نہیں بنی. اچھا. ابھی میں دل میں روزانہ یہ سوچتا ہوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں. میں اس گھر کے اندر جو میں نیچے اس کے پاس کم رہتا ہوں, چھوٹی بیوی کے پاس زیادہ رہتا ہوں. اوپر چھوٹی بیوی رہتی ہے, نیچے بڑی بیوی رہتی ہے. کیا دل میں سوچنے سے تو ایسا نہیں ہوتا؟ میں اس کو اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ اس کے ماں بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, بہن بھائی ہیں, مگر وہ میری زندگی کے 27 سال میرے ساتھ گزارے ہیں, لیکن وہ میری ساتھ مجھے وہ کچھ باتوں پہ وہ میرے سے ناراض ہوتی ہے, مجھے گالیاں بکتی ہے, مجھے کہتی ہے اللہ کر کے تم مر جاؤ. لیکن میں پھر بھی اس کو ساتھ رکھتا ہوں, اس کو الگ نہیں کرتا کہ بھائی چلو یہ میری ساتھ 27 سال گزارے ہیں, میری ساتھ رہے بس. اچھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے دل میں ایسا آتا ہے. اچھا. تو میرے دل میں کئی دفعہ آتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں, پھر میں کہتا ہوں یہ کہاں جائے گی, میرے پاس رہے, یہی کھائے پیے, یہی رہے, یہی زندگی کے آخر دن گزارے میرے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, میں سوال کو پوچھتا ہوں, مگر کبھی اپنے آپ سے پوچھے گا دل میں آپ کے خیال آئے کہ آپ نماز پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی, یا اس طرح آپ نے مجھے 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو کیا دل میں خیال آئے گا اور ٹرانزیکشن ہو جائے گی؟ ایک کویشچن میں بھی آپ سے کر رہا ہوں. اور پھر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ قرآن ہمیں حکم یہی دیتا ہے کہ اگر عدل کر سکو تو پھر 2 بھی کرو, 3 بھی کرو, 4 بھی کرو. تو جتنا آپ اوپر والے کو ٹائم دے رہے ہیں اتنا نیچے والے کو بھی ٹائم دے, ہو سکتا ہے معاملات بہتر ہو جائے. البتہ اگر 27 سال آپ نے گزارے ہیں, اذیت میں گزارے ہیں, علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تکلیف آپ نے برداشت کے گزارا ہے, تو مفتی صاحب ان کو کیا مشورہ دے؟ دل میں خیال آنے سے طلاق کے معاملات قریب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آقا نامدار حضور سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی, تم سب میں بہترین میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہو. ماشاءاللہ. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں. بے شک. ہمیں آقا نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اپنے گھر میں انصاف کرنے کا, اچھا رویہ رکھنے کا, اعتدال کے ساتھ رہنے کا. آپ نے فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو, گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو, سلام کرو, السلام علیکم سلام کرو. تو یہ اعمال, چھوٹے چھوٹے اعمال, مسنون اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنائیں تو اللہ تعالی ہمارے رشتوں میں, ہماری اولاد میں, ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. اب وہ سلام کر رہے ہیں نیچے والی کو, وہ گالیاں دے رہی ہیں, پھر آپ کیا کریں گے بتائیں؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے, اس میں ضرور ہماری طرف سے کوئی کمی ہو سکتی ہے. اچھا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سلام کریں اور سامنے والا ایسا ہو. 27 سال سے گالیاں سن رہے ہیں, وہ آپ بتائیں نا, طلاق ہوگی نہیں ہوگی, دل میں خیال آتا ہے بار بار. نہیں ایسا نہیں ہے. تو میں ایک ان کے لیے یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, قرآن پاک میں ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم انصاف نہیں کر سکتے, اگر تمہیں خوف ہوگا تم انصاف نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو ایک پر اکتفا کرو.